أستغفر الله. أستغفر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر سے جو گفتگو تھی، آج کی گفتگو بہت ہی اہم موضوع پر ہے اور یہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور یہ مبتلا بے مسائل ہیں۔ یہ ہمارے یہاں رائج ہے اور ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے خدمت کو گزارش کروں، کسی گناہ کا نہ جاننا یا کسی کام کے حرام کا نہ جاننا اس کو گناہ ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ قانون کا نہ جاننا آدمی کو قانون کی مخالفت کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے ٹریفک کا سگنل توڑا ہے تو آپ یہ کہہ کے اپنے کو بچا نہیں سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس ریڈ لائٹ پر رکنا چاہیے۔ تو قانون کا نہ جاننا قانون کی مخالفت کے لیے جواز فراہم نہیں کرتا، اسی لیے ان باتوں کا نہ جاننا ہمارے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرتا۔ آج کل جو کہیے جو غور کریں، جھوٹی سندیں بنانا یا امتحانات میں نقل کرنا، ایگزامینیشن میں نقل کرنا، کاپی کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ جھوٹی سندیں بنانا ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جھوٹی سندیں بنانا، جھوٹے آدھار کارڈ بنانا، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانا۔ ہم کوئی درجہ پاس نہیں ہے لیکن ہم جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، جھوٹی ڈگریاں بنا رہے ہیں، غلط ڈگریاں بنا رہے ہیں۔ تو غلط ڈگریاں بنانا، جھوٹے آدھار کارڈ بنانا، یہ سب چیزیں ہمارے کیا حرام قرار دی گئی۔ نقلی نوٹ بنانا، نقلی سکے بنانا حرام ہے۔ شریعت جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ سلام علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی فقہ میں جعلی نوٹ بنانا، جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، جعلی کام کرنا حرام قرار دینے کا مطلب کیا؟ بادرس کا اگر کوئی چیز حرام ہے تو ہم اس سے اجرت نہیں لے سکتے، ہم جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کے پیسے نہیں لے سکتے۔ اگر ہم نے جعلی سرٹیفکیٹ بنایا ہے اور ہم نے اس کے پیسے لیے ہیں تو ہم اس پیسوں کے مالک نہیں ہو سکتے۔
ہم جعلی بل نہیں بنا سکتے، چیزیں حرام. ہم جعلی سیٹ، جعلی سندیں، جعلی سرٹیفکیٹ، کوئی بھی جعلی سرٹیفکیٹ ہو، اسی حقیقت نہ ہو تو جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، جعلی بل بنانا، جعلی چیزیں کرنا، یہ چیزیں کرنا جو حرام قرار دیا گیا ہے. گائے سرٹیفکیٹ بنانا، ایفیڈیوٹ بنانا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا جعلی. آپ بیمار نہیں ہیں اور آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ نے ڈاکٹر سے بنا کے کسی تھے ڈاکٹر صاحب آج مجھے جانا نہیں ہے، مجھے کام ہے اور میرے یہاں چھٹی ملنے والی نہیں ہے، آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، فٹنس کا جعلی سرٹیفکیٹ دینا، وصیت نامہ جعلی بنانا، یہ سب حرام قرار دیا گیا ہے. سستانی مدظر کی توضیح میں جو ہے اس میں مسئلہ نمبر 476 جعل اسناد و تقلب در امتحانات. اسی طرح سے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر کے نوکری حاصل کر لینا، اس طرح سے جو سرٹیفکیٹ بنائے جا رہے ہیں وہ سب حرام قرار دیے گئے ہیں. جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، ہم پاس نہیں ہیں، ہم کو پاس کرا دے رہا، سب حرام ہے. پھر کہا گا حرام ہے تو ان پہ اجرت لینا، پیسے لینا بھی حرام ہے. آدمی پیسوں کا مالک نہیں بنے گا. اسلام میں چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. 10 روپے خرچ کر کے آپ 15 روپے، یہ بات جائز نہیں قرار دی گئی ہے. اسی طرح سے امتحانات میں نقل کرنا، کاپی کرنا، اسکول میں، یونیورسٹی میں یا دوسرے امتحانات کے مراکز میں امتحانات میں نقل کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اس نقل کرنے کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقل کرنا، چاہے آپ کسی سے پوچھ کر کے نقل کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے، یا آپ کسی کی کاپی دے کر کے اتار رہے ہیں تب بھی حرام ہے، یا کوئی آدمی آپ کو میسج بھیج رہا ہے تب بھی حرام ہے، یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے، یا وہ لوگ جو وہاں آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو غفلت میں قرار دینا، ان سے نظریں چھپا لینا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یا امتحان کا فارم کسی اور نے بھرا ہے اور امتحان کوئی اور دے رہا ہے، فارم کسی اور نے بھرا ہے اور امتحان کوئی اور دے رہا ہے، یہ کام کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے. چاہے یہ انٹرویو کا مسئلہ ہو یا ریٹن ایگزام کا مسئلہ ہو، چاہے یہ امتحانات آن لائن ہو رہے ہوں یا آف لائن ہو رہے ہوں، کسی بھی صورت میں اس طرح کے امتحانات میں نقل کرنا، اتارنا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آدمی کسی سے پوچھ رہا ہو، کسی کی کاپی کو دیکھ رہا ہو، واٹس ایپ سے آ رہا ہو، جو وہاں لوگ معائنے رکھے، انسپکٹر رکھے گئے، ان کو آدمی نظر انداز کر رہا ہو، ان کو کسی کاغذ پہ سر باہر چلے کوئی آپ کو بلا رہا ہے، یا پھر سیٹنگ ہو گئی کہ ہم تو جا رہے ہیں، وہ آدمی جہاں موجود ہے اس کو ہم بلا لیں گے. تو گئے صاحب یہاں گئے کہ چلیے آپ کو پرنسپل صاحب نے بلایا ہے یا فلان بلایا، اس کو آپ حال سے لے کے چلے گئے اور یا خالی ہو گیا، آپ نے کہا یہ سب چیزیں حرام قرار دی. شریعت اسلامی تعلیمات علیہ السلام میں ان چیزوں کو حلال قرار نہیں دیا گیا ہے، جسے باقاعدہ حرام قرار دی گئی ہیں، جو حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طرح مدد کرنا بھی، نقل میں مدد کرنا، جعلی سرٹیفکیٹ میں مدد کرنا، اس کے مقابلے پیسہ لینا بھی حرام ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، وہ پیسے جو اس طرح کے جعلی سرٹیفکیٹس حاصل کیے جاتے ہیں وہ پیسے حرام ہیں، آپ ان پیسوں کے مالک نہیں بن سکتے. اسی طرح سے مسئلہ نمبر 478 میں، اگر کسی آدمی نے امتحانات میں نقل کی ہے اور اس نقل کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، اس کے بی اے کا حاصل کیا، ایم اے کا حاصل کیا یا ڈاکٹری کا حاصل کیا، اور اس عنوان کی بنیاد کے اوپر اس کو نوکری مل رہی ہے، لیکن اس بنیاد خالی سرٹیفکیٹ معیار ہے، باقی کوئی چیز معیار نہیں ہے.
خالی آپ بی اے پاس ہوں گے تو مل جائے گا، ایم اے پاس ہوں گے تو مل جائیں گے، اور آپ نے خالی سرٹیفکیٹ، اس میں مہارت معیار نہیں ہے. آپ کو یعنی جو آپ نے سبجیکٹ میں اگزام دیا ہے وہاں پر اس سبجیکٹ کی معلومات معیار نہیں ہے. خالی آپ کا گریجویٹ ہونا معیار ہے یا ڈاکٹر ہونا معیار ہے. وہ آپ کی معلومات سے، آپ کی مہارت سے، آپ کے سبجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر آپ ان سرٹیفکیٹ کو دکھا کر کے نوکری حاصل کر رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک مدہ صورت حال یہ ہے کہ آپ کا صرف سرٹیفکیٹ معیار ہے، اس میں آپ کی مہارت، فنکاری، علم، تخصص معیار نہیں ہے. اور کوئی آدمی اگر آپ کو نوکری ہے تو اس بنا پر نوکری نہیں کر رہا ہے کہ فرض کیا آپ نے بی کام کیا ہے تو آپ کو کامرس آتی ہے، آپ نے فلاں کام میں ڈاکٹریٹ کیا ہے تو آپ کو اس موضوع سے پوری طرح سے آپ واقف ہیں، آپ نے بی ایس سی کیا ہے تو آپ کو سائنس آتی ہے، ایم ایس سی کیا ہے تو آپ کو سائنس آتی ہے، آپ نے بی ایڈ کیا ہے تو آپ کو پڑھانے کا طریقہ آتا ہے. یہ چیزیں بالکل معیار نہیں. خالی آپ کے سرٹیفکیٹ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، جانتے یا نہیں جانتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالی آپ کو سرٹیفکیٹ کا اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی مہارت وہاں کے اوپر مورد نظر نہیں ہے اور آپ کا تخصص مورد نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کی نوکری اور آپ کو جو پیسہ ملے گا وہ حلال ہے. پھر کہہ رہا ہوں صرف معیار آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. بس کسی کو نوکری مل رہی کہ آپ کو بی اے کا کرنا، بس کسی آدمی کو کسی فرض کی مثال ایسی جگہ فرض کہ آپ کو کہیں آپ کو واچ مین مل رہے ہیں، آپ کو کسی وہ کہیں آپ کی بھرتی ہو رہی، پولیس وغیرہ بھرتی ہوا کہیں ہو رہی، میں اس مثال دے رہا ہوں، وہاں آپ نے بی اے پاس کیا، آپ نے کس میں پاس کیا ہے، لٹریچر پاس کیا ہے، ادب میں پاس کیا ہے، بی کام میں کیا ہے، کہ آپ اس سے کوئی دینا دینا ہوگا نہیں، خالی آپ کا گریجویٹ ہو جانا ہی کافی ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہے تو اس طرح کی یہ نوکری جائز ہے اور جو پیسے ملیں گے وہ بھی جائز ہے. لیکن دوسری صورت ہے اگر یہ سرٹیفکیٹ کے بعنوان معیار و تخصص قرار دیا گیا ہے، آپ کو کسی اسکول میں نوکری چاہیے اور وہاں نوکری کے لیے آپ کو بس کے بی ایڈ کرنا چاہیے یا ایم ایڈ ہونا چاہیے، اور یہ چیز بات کا سبب بنے کہ آپ چونکہ پڑھانے میں ماہر ہیں یا اس میں آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں، اس سبجیکٹ میں آپ کو تخصص حاصل ہے، مہارت حاصل ہے، آپ کی یہ سرٹیفکیٹ آپ کی مہارت کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے تخصص کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کے ماسٹر شپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ چیزیں حرام ہیں. کیا کہتے ہیں اگر آپ میں تخصص نہیں ہے، ان دو مسئلہ، آپ نے سرٹیفکیٹ بنا لیا، اگر بنا لیا آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ اور بنانے کے بعد واقعی آپ نے ایم اے کا سرٹیفکیٹ بنایا، ڈاکٹریٹ کا سرٹیفکیٹ بنایا، اور فرض کیا جائے آپ کے زمانے میں کسی آدمی نے کمپیوٹر کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیا لیکن اس کو کمپیوٹر کی معلومات ہے، سرٹیفکیٹ جعلی بنایا ہے لیکن وہ کمپیوٹر کی لینگویج واقعی جانتا ہے، اس نے جو سرمایہ جس موضوع پر اس نے جعلی سرٹیفکیٹ وہ موضوع سے واقعی وہ پوری طرح سے واقف ہے، انجان نہیں ہے، واقعی اس پہ ماسٹر رکھتا ہے، یعنی جس معیار کو اس نے سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے اتنی معلومات اس کے پاس ہے، اتنا تخصص اس کے پاس ہے، اس کی مہارت اس کے پاس ہے، وہ کام کر لے جائے، کمپیوٹر بیٹھے گا تو کام کر لے جائے گا. اگر وہ مہارت اس کے پاس ہے اور واقعی اس مہارت میں پایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ نوکری جائز، سرٹیفکیٹ غلط جعلی ہے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ جس مہارت، جس تخصص اور جس ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہے وہ ایکسپیرینس شخص میں پایا جاتا ہے اور واقعی وہ شخص میں مہارت رکھتا ہے تو اس صورت میں یہ نوکری. لیکن اگر مہارت نہیں رکھتا، خالی پارٹی بازی، آپ نے کھلا پلا کے کام کر لیا، آپ نے اسکول میں سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ میں اس میرا سبجیکٹ ہے، میں ڈاکٹریٹ ہوں فلاں سبجیکٹ میں، اور آپ کو آتا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے انعام بات کی کہ میں تو صلاحیت رکھتا ہوں، میں تو ایم اے والوں کو پڑھا سکتا ہوں، پوسٹ گریجویٹ والوں کو پڑھا سکتا ہوں، اور صلاحیت آپ کو پرائمری والوں کو اور کیا کہتے ہیں سیکنڈری والوں کو پڑھانے کی نہیں ہے. اگر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو اس صورت میں اس طرح کے جعلی سرٹیفکیٹ دے کر کے نوکری حاصل کرنا اور اس سے حاصل شدہ پیسہ حرام قرار دیا گیا. میں پھر بات کی وضاحت کروں،
مسئلہ نمبر 478 میں آپ کے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 211 پر ہے. اگر آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ بنا، ایک بار جعلی سرٹیفکیٹ آپ پھر بنا رہے ہیں، میں دوہرا رہا ہوں، اس میں آپ کے مہارت کا کوئی خاص کام نہیں، خالی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں جا. دوسرے آپ نے مہارت سرٹیفکیٹ بنایا، آپ نے ایم اے نہیں کیا تھا کہ پیسے دے کے آپ نے ایم اے کی ڈگری لے لی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے بنا لی، لیکن جس سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری لی آپ اس سبجیکٹ میں واقعی ماہر ہیں، سبجیکٹ میں آپ واقعی مہارت ہے، جس طرح کی مہارت، تخصص، اسپیشلٹی اس سبجیکٹ میں چاہیے تھے اتنی چیز آپ کو حاصل ہے. آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے اور آپ نے اسٹوڈنٹ پڑھا نہیں بلکہ آپ نے پیسے دے کر انسٹیٹیوٹ سے آپ نے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، آپ گئے بھی نہیں کر، لیکن جتنا وہ انسٹیٹیوٹ سکھاتا تھا اتنا آپ کو آتا ہے. جو باتیں اس سرٹیفکیٹ میں لکھی گئی ہیں، جو لینگویج لکھی گئی ہے وہ لینگویج آپ کو باقاعدہ آتی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں. تو اس صورت میں ٹھیک ہے، آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ وعدے کے مطابق آپ کو تخصص کے بنیاد، تو آپ اس تخصص کو پورا کر رہے ہیں، اس بات کو آپ پورا کر رہے ہیں، بات بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ فرض کیجیے آپ کو کالج کے لیے نوکری ٹیچر رکھا گیا ہے اور آپ پوسٹ گریجویٹ پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو میں واقعی پوسٹ گریجویٹ کو پڑھانے کی صلاحیت ہے اور آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، تو صورت میں جائز ہے. لیکن آپ نے اپنا گریڈ تو بڑھوا لیا، آپ جونیئر کالج سے ہائر کالج میں آ تو گئے، ہائی اسکول سے پوسٹ گریجویٹ کو پڑھانے تو لگے، ٹھیک ہے، لیکن آپ میں پوسٹ گریجویٹ کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں، آپ ان کے پرابلم فیل کر سکتے ہیں، آپ اس موضوع سے واقف نہیں ہیں. تو اس صورت میں اس طرح کے جعلی کام کر کے نوکری حاصل کرنا اور اس سے پیسے حاصل کرنے کا کام حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دوسروں کے قسمت سے، دوسروں سے کھیل رہے ہیں. آپ کو اگر پڑھانا نہیں آتا تو آپ جا کیا کریں گے؟ آپ کمپیوٹر آپ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسروں سے بے ایمانی کر رہے ہیں آپ. تو اس اہل بیت علماء کی تعلیمات میں اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ایک نہ فرماتے ہیں، اور جس کے بعد جو زبان کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں ایک گناہ گالی دینا، مومن کو برا بھلا کہنا ہے. لیکن اس وقت یہ ہو کہ جب آدمی واقعاً گالی دینے کی نیت سے انجام دے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت جیسے اس کا مرا خالی گالی دینا نہیں ہوتا، کبھی تکیہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، لیکن وہ گالی جو گالی کی نیت سے دی جائے. البتہ ہو سکتا ہے کبھی آدمی کوئی گالی دے رہا ہے کہ اس کی نیت گالی دینا نہیں ہے، یہ اس کا سخن تکیہ ہے، بات میں بات نہیں کہا جا سکتے. لیکن یہ جو گالی دے رہا ہے گالی کی نیت سے نہیں دے رہا ہے، لیکن توہین کی نیت سے دے رہا ہے، اہانت کی نیت سے دے رہا ہے. تو گرچہ اس کی گالی کی نیت، لیکن چونکہ نیت توہین کی ہے، آبرو لینے کی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کلام، یہ جملہ، یہ باتیں بعنوان گالی حرام نہ ہو، لیکن بعنوان توہین مومن حرام ضرور ہے. آپ جس کو گالی دے رہے ہیں ضرور ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہو. اگر کسی کے پاس سے پوچھ بھی آپ گالی دے رہے ہیں تو یہ گالی بھی حرام ہے. البتہ یہ کیا گالی، یہ جو ہے گالی الگ طرح کی گالی، ہر وہ بات جو رکھی کی بات ہو جو مناسب نہ ہو اس کو یہ لوگ تمیز کریں، کہیں کوئی چیز گالی کہلاتی ہے، کہیں کوئی چیز گالی نہیں کہلاتی. تو جس جگہ پر کوئی جملہ، کوئی بات گالی کہلاتی ہو، اگر وہاں اس کو استعمال ہے تو اس پر گالی کا اطلاق ہوگا. اگر دوسری جگہ پہ چیز نہیں ہوتی تو اس کو اطلاق نہیں کریں گے. البتہ گالی دینے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو گالی دے رہے ہیں، یہ کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا اور برا بھلا کہنا دونوں بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی زبان میں، آپ کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بس کہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے جو عربی جانتا ہے اور اردو سے واقف نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سامنے اردو میں گالی دے رہے ہیں، تو گرچہ وہ سمجھ نہیں رہا لیکن آپ تو حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے.
یعنی کسی دوسری زبان میں گالی دینا جس کو گالی سننے والا نہ سمجھ رہا ہو، یہ کام بھی حرام ہے۔ آپ نے گالی تو بکی نا، کسی کو بھی آپ گالی دیتے، مگر ایک وہ شخص جو دین میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، جو نیا دین لا رہا ہے، دین میں خرابیاں ایجاد کر رہا ہے، اگر کوئی شخص دین میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہے یا ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، دین کو کمزور کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا احترام لازم، اس کا برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شرعی حدود میں کہنا چاہیے۔ گالی دینے مسئلہ نہیں کہ آپ چاہے گالی بالغ کو دیں یا نابالغ کو دیں، خدا نخواستہ والدین کے ساتھ بد کلامی کریں، بچوں کے ساتھ بد کلامی کریں، شوہر زوجہ کے ساتھ بد کلامی کرے، زوجہ شوہر کے ساتھ بد کلامی کرے، استاد شاگرد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، کام لینے والا مزدوروں کے ساتھ، کہیں بھی آپ کو برا بھلا کہنے گالی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کام لیجئے نا، مزدور ہے، نوکر تھوڑی، آپ غلام تھوڑی، آپ کو مزدوروں کو بھی گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ گرچہ ہمارے کیا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ہوئیں گے جب تک وہ گالی دے دو کام سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کام نہیں سنتے الگ مسئلہ ہے، لیکن کام نہ سننا ان کو گالی دینے کا جواب تھوڑی فراہم کرے گا۔ نہیں سنتے آپ دوسرا طریقہ اختیار کیجیے، آپ ڈانٹیے پھٹکارے، لیکن زبان خراب مت کیجیے۔ اسلام نے زبان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے مثلا 480 پہ جا کے دیکھ لیں، تو اسی طرح گالی دینا بھی حرام، برا بھلا کیا، اور ظاہر بات ہے، اب ظاہر بات ہے کہ درجہ بڑھ رہا ہے، اگر آپ برا بھلا کسی اور کو کہہ رہے ہیں تو اور بھی برا بھلا کرو۔ آدمی کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مومن کی ہجو کرنا، توہین کرنا، برائی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہجو کا مطلب ہے یعنی اس کے عیوب کو ملامت کے طور پر، مذمت، یعنی کسی کے عیوب اس کے مذمت کے طور پر بیان کیے جائیں۔ کسی کے عیب کو، کسی کی مذمت، ملامت کی خاطر بیان کرنا ہجو کہلاتا ہے، چاہے نثر میں ہو، چاہے شعر میں ہو، یہاں تک کہ غیر مومن کی بھی مذمت کرنے کو اچھا کام قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن کبھی کہ جائز ہے۔ جیسے کہ کسی آپ فاسق کی، فاجر کی بات کریں، اور تاکہ لوگ، یعنی آپ اس شخص کی برائی، اگر کوئی شخص آدمی بدعت ایجاد کر رہا ہے، دین میں جدید باتیں ایجاد کر رہا ہے، جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کی برائی بیان کریں تاکہ جوان اس کے جال میں گرفتار نہ ہو، اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ اور اس کے بعد مومن کو لعنت بھیجنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کسی کے دیکھیں لعنت کے خدا پر لعنت کرے تو یہ جو چیز ہے، گرچہ آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو مرتکب گناہ پر بھی آدمی کو لعنت بھیجنا نہیں چاہیے۔ مومن کو دوسروں کے سامنے، چاہے مسلمان ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ چیزیں، ایسے کام کرنا کہ آدمی کے، مومن کے آبرو کے خلاف ہو، مومن کی عزت کے خلاف، اپنے کو جھک جانا کسی کے قدموں پہ، ٹھیک ہے، احترام الگ مسئلہ، لیکن ذلت کی نظر سے اپنے کو جھکا دینا۔ خدا بند عالم نے مومن کو عزت دار بنایا ہے، عزت کے لیے، خدا نے مومن کو ذلت کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آپ اپنے کو ذلیل مت کریں، اپنی آبرو کو محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی مومن اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کر رہا ہے تو اپنے کو ذلیل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی مومن اپنے آپ کو کسی سامنے ذلیل کر رہا ہے تو بلکہ وہ اس فکر، اس عقیدے کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ہے۔ اگر آپ کا سر کسی ایسی جگہ جھک رہا ہے جو ذلت کا سبب ہے تو صرف سر تھوڑی جھک رہا ہے، اس سے کوئی لا الہ الا اللہ بھی تو ہے، محمد رسول اللہ بھی تو، علی ولی اللہ بھی تو ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی آبرو ہے یا نہیں ہے؟ اس کی عزت ہے یا عزت نہیں ہے؟ آدمی کو، مومن کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، آدمی کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانا، آپ عزت کے ساتھ جائیے، آپ کو ذلت برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ مومن خدا بند عالم راضی نہیں ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ خدا بند عالم نے مومن کو ذلت
امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے جن گودیوں نے پالا ہے وہ گودیاں ذلت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام حسین نے نہیں فرمایا، سب نے فرمایا کیا کہتے ہیں کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو مومن کو اپنے کو کبھی کسی کے سامنے ذلیل کرنا نہیں چاہیے۔ مومن کی آبرو لینا بھی حرام ہے، مومن کی وقار کو کم کرنا بھی حرام ہے، خاص کر اگر فقیر ہوں۔ مومن ہے، ایمان کا درجہ پیسے زیادہ بلند ہے، وہ بیچارہ فقیر ہے تو فقیر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں۔ فقیر کو کسی بھی مومن کی آبرو لینا حرام ہے، اور فقیر کی لینا اور زیادہ حرام ہے۔ اگر فقیر تو آپ فقیر کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ائمہ معصومہ فقراء آتے تھے تو عزت کرتے، توہین ان کی نہیں کرتے تھے۔ کہ مومن کو ڈرانا، روب ایجاد کرنا، بیچارہ آدمی غریب ہے، آپ اس کو فون کرا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، فرضی فون کرا رہے ہیں، بیچارہ ترس رہا ہے کہ آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ کو میں پولیس اسٹیشن سے بول رہا ہوں، آپ کو بلایا گیا ہے، جبکہ نہ کوئی خالی کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، کسی کا بلڈ پریشر بڑھانا، کسی کی ہارٹ بیٹ بڑھانا، یہ بلا وجہ حرام قرار دے۔ البتہ اگر آپ کے تحریک رائے کو ایسا کوئی کام کر رہے ہیں دوسرا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، اس سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، یہ سب چیزیں اسلام میں جائز قرار نہیں دی گئی۔ آپ غور کریں کہ کتنے جو مسائل ہیں، جب کہ ہمارے کیا ڈرانا، کہ آدمی کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، رو جا رہے ہیں، میں فلاں سے شکایت کر دوں گا، میں فلاں جگہ لکھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کیا سمجھیں، کیا سمجھ رکھا آپ نے مجھ کو، میں دیکھ لوں گا، پھر ڈرا رہے ہیں۔ اگر آدمی کوئی شخص یہاں پر کسی مومن کو ڈرا رہا ہے بلا وجہ، تو کل اگر خدا بند عالم نے اس کو اپنے غضب سے ڈرایا تو کیا ہوگا؟ اگر آدمی یہاں کسی مومن کو ڈرائے گا، کل قیامت میں اس کو خوف خدا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مومن کا خوف تو دور ہو جائے گا، لیکن خدا کے خوف سے کوئی آدمی ٹال نہیں سکتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیال رکھیں، اپنے سوسائٹی کو پاک و صاف رکھیں، کسی کو ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، بلا وجہ SMS نہ بھیجیں، ٹیلی فون نہ کرائیں، اور جعلی مقدمے نہ دائر کریں۔ کسی سے آپ ڈرانے کی بات نہیں ہے، حرام یہ سب کام کرنا حرام ہے، اور میدان قیامت میں اس کی سخت ترین سزا ہم کو بھگتنا پڑے۔ خدا ہم سب کو اس طرح کی برائیوں سے پاک و صاف رکھے، اور اہل بیت اللہ کو نقش قدم پر چلنے کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔